عليكم ورحمة الله وبركاته. ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا. الحمدللہ. تو ہم سب کو جمع کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ایمان کی تجدید, کہ ایمان اتنا اہم ہے کہ بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا. رمضان کا مقدس مہینہ ہے, روزے بھی قبول کب ہوں گے؟ جب ہم ایمان کے ساتھ روزے رکھیں گے. نمازیں پڑھ رہی ہیں, نمازیں بھی کب قبول ہوں گی؟ جب ایمان کے ساتھ نماز پڑھیں گے. ہم افطاری ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, صدقات کرتے ہیں, وہ بھی کب قبول ہوں گے؟ جب ایمان کے ساتھ ہو گئے. حج کر رہے ہیں آپ, عمرہ کر رہے ہیں رمضان کے مہینے میں, حج کا ثواب بے شمار ثواب ہے, تو وہ بھی اگر کر رہے ہیں تو ایمان کے ساتھ ہے تو وہ اعمال قبول ہے. تو قبولیت کے لیے جو بنیادی چیز ہے, قبولیت کے لیے جو اصل چیز ہے وہ ہے ایمان. اس لیے ہم بار بار ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں وزنی بنانے کے لیے ہم ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں, کیونکہ اب اللہ کے پاس جو اہم چیز ہے, اور اللہ ایسا ٹرین کر دیا کہ اللہ کے پاس جو اہم چیز ہے وہ ایمان ہے. ایمان کے ساتھ تم کچھ بھی کا عمل کر لو, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے, اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے رکھ لیتے, اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی قدر ہے کیونکہ ایمان اس کے اندر ہے. ایمان نہیں ہے, آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے, وہ عمل زبردستی رہتی, وہ عمل ضائع ہو جاتے, وہ مال ضائع ہو جاتا, اور اللہ کے پاس اس کی قدر و قیمت نہیں ہے, بندوں کے پاس بھی اس کی قدر و قیمت نہیں ہے, اور بندہ عمل کرتا اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ عمل اس کا ضائع ہو. تو ایمان اہم چیز ہے. تو رمضان کا مہینہ ہے, تو رمضان کے مہینے میں بھی روزے رکھنا ہے تو ایمان کے تحت رکھنا ہے. کہ ایمان رکھنا, ایمان کیا رکھنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان رکھا کہ اللہ میرا حاجت روا, یہ ایمان رکھنا کہ لا الہ الا اللہ میں ہم کو کیا دیا گیا ہے کہ ہم کو یہ یقین ہونا کہ ہماری تمام جو حاجتیں ہو رہی ہے یہ مخلوق سے پوری نہیں ہو رہی ہے, اللہ سے پوری ہے. ایمان ہونا ہے, روزے کی حالت میں ہو یا غیر روزے کی حالت میں ہو, روزہ کھلنے کے بعد بھی ہماری یہ حالت ہونا, افطاری کرنے کے بعد بھی یہ حالت ہونا ہماری اللہ میرے کو دیکھ رہا, اللہ میری حاجت پوری کرا. تو رمضان کا جو مہینہ ہے ہم کو یہ ٹریننگ کرا رہے ہیں, یہ ایمان کی ٹریننگ کرا رہی ہے, یہ ایمان کے احساس کی ٹریننگ کریں گے. اللہ میرے کو دیکھ رہا, جب دیکھ رہا تو یہ احساس 30 دن برقرار رکھتے ہوئے پھر اگلے 11 مہینے ہم کو یہ احساس کو وہاں پر لے کے جانا. اب یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے, رمضان کے اس مقدس مہینے میں ایک خوبصورت جو ایونٹ ہوا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو کئی جگہ قرآن مجید میں ڈسکس بھی کیا ہے, وہ ہے جنگ بدر. یعنی بدر میں جو کفار اور صحابہ کرام کے بیچ میں جو جنگ ہوئی, وہ اس 17 رمضان کے مبارک دن میں جو ہے نا وہ ایونٹ جو ہے نا پلیس ہوا. اللہ تعالیٰ جنگ بدر کے جو صحابہ کرام ہے, جو مطلب ان کا مقام بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کے بعد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سب سے زیادہ مقام جو ہے صحابہ کرام میں, بدری صحابیوں کا. اللہ ان کے صدقے میں ہماری بخشش کرے, ہماری دنیا میں بھی بھلائی عطا کرے اور آخرت میں بھی بھلائی کرے. اب وہ جنگ بدر کیا تھی, طویل قصہ ہے, اب اس کو پہلے قرآن سے سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر جو نا بدر کی جو لڑائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پہ اس کا تذکرہ فرمایا. ایک آیت رکھتے ہیں ہم انشاءاللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ آل عمران آیت نمبر 123. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل کمزور تھے, بالکل بے دست و پات کمزور تھے, بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے نا جو مدد ہے وہ جو ہے نا ڈسکس کر رہے ہیں کہ بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل کمزور تھے. اب یہ صحابہ کرام کی جو کیفیت تھی, صحابہ کرام کیا ہے جو جن کو جنگ میں فتح ملی تھی, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں جو بھی مدد ملی اللہ کی طرف سے ملی, کہ جو بھی فتح ہوئی تم کو مدد ملی کب ملی, جب تم کمزور تھے. اور یقیناً یقین کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری بدر. اب بدر کیا ہے, یوزل ایک ظاہری بدر ہے, ایک باطنی بدر ہے. بدر کیا ہے, ظاہری بدر کیا ہے, ایک مدینہ منورہ اور مکے کے بیچ میں, مدینہ منورہ سے تھوڑی دور پر ایک ایریا ہے, ایک گاؤں ہے, وہاں پر جو ہے نا ایک کنواں تھا, کنویں کے مالک کا نام بدر تھا, تو وہ ایریا کا نام وہ مالک کی وجہ سے ہے بدر ہو. تو وہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی. اب ایک حقیقت میں اور ایک بدر ہے
جو اولیاء اللہ بتاتے ہیں ایک باطنی بدر ہے. وہ باطنی بدر کیا ہے؟ انسان کے اندر وہ کیفیت کا نام بدر ہے. وہ کیفیت جو انسان کا بندے کا رب سے جو تعلق ہے وہ تعلق کا نام اصل میں حقیقت میں بدر. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے محبوب فرما دیجئے یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم دست و پا کمزور تھے. یعنی جب صحابہ کرام، اب کمزور سے مراد کیا ہے؟ جسمانی کمزوری نہیں تھی. صحابہ کرام 313 تھے. جنگ کی تعداد میں بہت کم تھے. وہ جنگ کی تعداد میں بہت کم، 313 ہزار کے مقابلے میں 313. اور ان کے پاس کچھ بھی سامان بھی نہیں اور پریپیڈ بھی نہیں تھے. وہ سڈن نکلے تھے بس، اور سڈن ان کو اعلان بتایا گیا کہ جنگ ہونے والی ہے. اب ان کے پاس کچھ بھی سامان نہیں. سامان کیا ہے؟ مال نہیں ہے ان کے پاس، ہتھیار نہیں ہے ان کے پاس، کھانے کو کھانا نہیں ہے. وہ حالت میں اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں اے محبوب ان سے فرما دیجئے اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل کمزور تھے. یعنی ان کی مدد کب ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی مدد جب ہوئی، صحابہ کرام کی مدد جب ہوئی، نصرت جب ہوئی، فتح جب ہوئی. 313 تھے، سامان کچھ بھی نہیں تھا، تدبیریں کچھ بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. سامنے کفار ہے، طاقتور جنگجو جو ہے نا لوگ ہے، کفار ہے. روز جو ہے نا ان کے پاس ہر قسم کا سامان ہے، ہر قسم کے جانور ہے، ہر قسم کا ہتھیار ان کے پاس. تو جب صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو کمزور پیش کیے کہ کائنات میں ایک ہی طاقتور ہے، کائنات میں طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی طاقتور نہیں ہے الا اللہ، صرف اللہ ہی طاقتور ہے. تو صحابہ کرام کی جب کیفیت تھی یہ بدری کیفیت تھی. کیا کیفیت تھی؟ کہ اپنے آپ کو کمزور پیش کرے، اپنے آپ کو کمزور جانے، اپنے آپ کو کمزور دیکھے، اپنے آپ کو مجبور دیکھے، اپنے آپ کو محتاج دیکھے، اپنے آپ کو اللہ کا فقیر دیکھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم اپنے آپ کو محتاج دیکھے، جب تم اپنے آپ کو حاجت مند دیکھے، جب تم اپنے آپ کو ضرورت مند دیکھے، جب تم اپنے آپ کو میرے مراقبے میں تھے، جب یہ احساس تمہارے اندر تھا اللہ ہم کو دیکھ رہا، جب تمہارے اندر یہ حاجت روائی پن نہیں تھی کہ میں تدبیر سے میں جو میرا کام ہو جائے گا، مال سے میرا کام ہو جائے گا، کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا. تو کچھ بھی کو ہٹا کے مولا کی طرف رجوع تھے وہ لوگ، اپنے آپ کی طاقت کو بھی ہٹا دی، اپنے آپ کی قوت کو بھی مٹا دی. تو مولا فرما رہے ہیں کہ محبوب فرما دیجئے بدر میں جو تمہاری مدد ہوئی کہ کب ہوئی؟ جب نصرت تب ملی جب تم اپنے آپ کو کمزور دیکھے، جب تم اپنے آپ کو کمزور جانے. یعنی سب سے پہلی چیز انسان کو نصرت، انسان کو فتح، انسان کو کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. حالات کچھ بھی ہو جائے دنیا کی، باہر کے حالات کچھ بھی ہو جائے، اوپر نیچے ہو جائے، ادھر ادھر کچھ بھی ہو جائے، مدد جب ہی آتی ہے انسان کو جب انسان کائنات میں اپنے آپ کو کمزور دیکھتا، اپنے آپ کو محتاج دیکھتا، اپنے آپ کو حاجت مند دیکھتا، اپنے آپ کو ضرورت مند دیکھتا. جب ہم اپنے آپ کو حاجت مند دیکھتے، ضرورت مند دیکھتے، محتاج دیکھتے، فقیر دیکھتے، تو حالت کیا ہوتی ہے؟ آٹومیٹکلی اللہ کی مدد. اب ہم بھی زمانہ کیا ہے، ہر جگہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کئی طاقتور دیکھ رہے ہیں. یا تو مال کی طاقت کا ہم کو گھمنڈ رہتا، یا پراپرٹی کی طاقت کا ہم کو گھمنڈ رہتا، یا اپنی صلاحیتوں کی طاقت کا گھمنڈ رہتا، یا لوگوں کے ریفرنسوں کا ہم کو گھمنڈ رہتا، یا اپنے ٹیلنٹ کا ہم کو گھمنڈ رہتا. صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی، ہر چیز کی نفی کر دیو ان کے اندر. وہ لا الہ الا اللہ کا اظہار کرے لوگ. وہ بدری کیفیت کیا ہے؟ وہ کلمے کا اظہار کرے وہ لوگ کہ مولا کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے. وہ دیکھ لیے مولا مال بھی حاجت روا نہیں ہے، دوست بھی حاجت روا نہیں ہے، ہم خود بھی حاجت روا نہیں ہے، تلواریں بھی حاجت روا نہیں ہے، گھوڑے اونٹ بھی حاجت روا نہیں ہے، مولا تو ہی حاجت روا ہے. جب یہ مراقبے کی کیفیت میں تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کی مدد کی. تو مدد کب آتی ہے؟ نصرت کب آتی ہے؟ انسان جب سمجھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے، میرے پاس جو بھی ملک ہے مولا کی ہے، میرے پاس جو بھی قوت ہے، کمالات ہے، یہ مولا کی دیے ہوئے. جب یہ انسان نظر کرتا تو جیسے صحابہ کرام 313 کے 13 جو ہے نا ان کی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے اندر وہ تقوی تھا، وہ غیر اللہ سے محبت ان کے اندر نہیں تھی، وہ انانیت ان کے اندر سے مٹ گئی. جب انانیت ان کے اندر سے مٹ گئی تھی، مولا کے مشاہدے میں تھے اللہ ہی ہمارا حاجت روائی دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد اتنے کم ہونے کے باوجود بھی ان کی نظر مولا پہ تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو نصرت عطا. تو ہم کیا سمجھتے کہ چیزیں زیادہ ہونے سے ہمارے کام ہوتے، ہم کیا سمجھتے پیسہ زیادہ ہونے سے ہمارے کام بن جاتے. یہ ہمارا اندر غلط عقیدہ آ گیا کہ پیسہ زیادہ ہونے سے، مال زیادہ ہونے سے، پراپرٹی زیادہ ہونے سے، لنک زیادہ ہونے سے، سرٹیفکیشن زیادہ ہونے سے، ڈگریاں زیادہ ہونے سے، تعداد مطلب ہماری نظر تعداد پہ ہوتی ہے اور اللہ والوں کی نظر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پہ ہوتی ہے.
ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہماری نظر کیا ہونا لا الہ. صحابہ کرام جنگ میں نکلے, کچھ بھی ساتھ نہیں تھا, 313 کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی. کیوں دی؟ ان کے اندر وہ ایمان کی کیفیت تھی, وہ بدری کیفیت تھی. مطلب وہ جو کیفیت تھی, وہ دل میں حالت تھی, وہ روحانی کیفیت تھی, وہ نام حقیقت میں بدر ہے. اور وہ روز روز وہ تو کفار مشرکین سے تھی, مگر اب حقیقت میں دیکھا گیا تو انسان کے اندر بھی ایک قوت ہے, ایک نفسانی قوت ہے جو ہمیشہ اللہ کے خلاف بھڑکاتا ہے ہم کو. ایک روحانی قوت ہے, وہ انسان کے اندر روح ہے. جب نفسانی قوت کمزور کر کے انسان جو ہے نا قربانیاں دیتا, اپنی خواہشات کی قربانی دیتا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا, تو یہ کیفیت کا نام بدر. یعنی اپنے اندر میں کو ہٹا کے تو کا کیفیت لاتا. یعنی میری کوئی مرضی نہیں مولا, ہر کام میں نماز کو اٹھ رہے, اپنی مرضی نہیں رکھ رہا بندہ, مولا کی مرضی رکھ رہا. تو یہ اس کے اندر ایک کیفیت ہے, یہ اس کے اندر حقیقت میں وہ صحابہ کی جو باطنی سنت ہے, وہ باطنی سنت کو اپنا. ہم ظاہری سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا رہے ہیں, باطنی سنت کو چھوڑ دی. اولیاء اللہ سے جیسا ہم جڑے تو ہمارے اندر وہ باطنی سنت بھی اولیاء اللہ ہمارے اندر زندہ کرے. باطنی سنت کیا کہ مخلوق میں رہتے ہوئے مولا سے جڑے ہوئے رہنا, مخلوق کے ساتھ رہتے ہوئے, مخلوق کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے نظر معدے کی مولا پہ رہنا, یہ نظر. تو صحابہ کرام کیا ہے, دیکھیں قوت اپنی نہیں دیکھی, تدبیریں سب تبدیلیں جو ہے سب چیزوں کو مٹھا دی. تو 313 کے مقابلے میں 1000 یہ, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بدر میں تمہاری مدد. تو انسان کو اب ہمارے اندر جو ہے نا, ہمارے اندر بدر آنا ہے, ہمارے کو بھی فتح ہونا ہے, ہمارے کو بھی کامیابی ہونا ہے, سکسیس ہونا کوئی بھی کام میں, تو ہمارے اندر سے میں کو مٹانا, ہمارے اندر جو انانیت ہے وہ انانیت کی قربانی دینا ہے. وہ انفاق جو اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اصل میں انفاق کیا ہے, اپنی انانیت کو, اپنی میں کو اللہ کی راہ میں قربان کرے کہ مولا میری کوئی مرضی نہیں, تیری مرضی. تو مولا کی مرضی کو بندہ جب اٹھا لیتا, تو حقیقت میں یہی بدر, حقیقت میں یہی جنگ ہے. اور ہم آپ کو آج کے زمانے میں باہر نکل جانا نہیں, تلوار لے کے, گن لے, کچھ بھی لے کے نکل جانے. حقیقت میں اپنے اندر جو نفس ہے, سب سے بڑا شیطان ہمارے اندر کیا ہے, ہمارا نفس ہے. شیطان کو بھی جو بہکایا اس کا نفس تھا. تو ہمارے اندر جو بڑا شیطان ہے, رمضان کا مقدس مہینہ ہے, شیطان تو ظاہر میں حقیقت میں قید ہو گیا, مگر اس سے بڑا جو شیطان ہے وہ ہمارا نفس ہے, وہ نفس ہمارا ہے. اب اس سے ہم کو روز لڑنا ہے, یہ خواہشات کی طرف لے جاتا, یہ گھماتا, یہ چالاکیوں میں لے جاتا, یہ ایسی تدبیریں کرتا کہ ہم کو دکھتا کہ ہم اللہ کی عبادت میں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے, مگر یہ گھما پھرا کے ہم کو اللہ سے دور کر دیتا. تو اس کو پہچاننا ہے. اولیاء اللہ کی صحبت میں آئیں گے تو ہم, تو کمزوری سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دیکھ رہا بندہ, کہ حدیث جبرائیل کیا ہے, تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسا اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو جان لو اللہ تمہارا کو دیکھ رہا. تو اللہ ہمارا کو کیا دیکھ رہا, اللہ ہمارا کو مخلوق دیکھ رہا, اللہ ہمارا کو حاجت مند دیکھ رہا, اللہ ہمارا کو ضرورت مند دیکھ رہا. تو صحابہ کرام کی ہمیشہ یہ کیفیت تھی, وہ بدری صحابیوں کی بھی یہی کیفیت تھی. وہ دیکھے کہ مولا ہمارا کو کمزور دیکھ رہا, اپنے آپ کو بھی کمزور دیکھے, وہ لوگ اپنے آپ کو بھی حاجت مند دیکھے, اپنے آپ کو بھی مخلوق دیکھے, اپنے آپ کو بھی ضرورت مند دیکھے, اپنے آپ کو بھی فقیر دیکھے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, سب مولا کا ہے. ہم ہر کام میں کیا دیکھتے ہیں, ہم ہر کام جو بھی شروع کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک, ہم میری گاڑی ہے, میرا گھر ہے, میرا کارڈ ہے, میری جاب ہے, میری صلاحیت ہے, ہر کام میں کیا رہتے, ہمارا دل فوراً کیا رہتا, میرے پاس فلاں چیز ہے. گھر سے نکل رہے ہیں تو ہمارا بھروسہ کیا رہتا ہے, ارے میرے پاس گاڑی ہے, گاڑی کی چابی ہے. گاڑی خراب ہے تو پھر دل میں کیا رہتا ہے, ٹیکسی سے کر لیتا ہوں, میرے پاس پیسے. ٹیکسی بھی نہیں ہے تو ہمارا دل میں کیا رہتا ہے, ارے فلاں دوست ہے, اس کو کال کرے. تو ہمارے دل میں پہلی چیز یہ آتی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. صحابہ کرام کی کیفیت ہمیشہ زندگی میں یہ تھی, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ کافی ہمارے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. ہمیں کسی چیز حکمت کو اپنائیں. اب یہ سرپرائز وہ جب گئے تھے تو ان کو یقین نہیں تھا, کہ مطلب ایکسپیکٹ ہی نہیں کرے کہ جنگ ہونے والی. ہاں وہ حالت میں بھی وہ اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑے, وہ حالت میں بھی اللہ پر بھروسہ نہیں چلے گئے. ہم کیا کرتے ہیں, ہر چیز ہمارے پاس ہوتی ہے, ہر چیز ہونے کے باوجود ہمارا بھروسہ کیا ہے, وہ ہر چیز پر ہوتا ہے. یا تو پیسوں پہ ہوتا ہے, یا دوستوں پہ ہوتا ہے, یا اپنے آپ پہ ہوتا ہے, اور لوگوں پہ بھروسہ ہوتا ہے. تو ہمارے اندر وہ آنا ہے, ہمارے اندر وہ انانیت کو قربان کرنا ہے. ہم قربانی نہیں دینا چاہ رہے, ہم ہر چیز کرنا چاہ رہے ہیں, مگر مسلمان کیا کر رہا, وہ قربانی نہیں دینا چاہ رہا, وہ انانیت کو ہٹانا چاہ رہا. انسان بول رہا کہ میرا بچوں کے سامنے, بیوی کے سامنے, دوستوں کے سامنے, آفس میں بول رہا میری مرضی چلنا. دین کیا ہے, اللہ کی مرضی. اللہ تعالیٰ کے پاس دین کیا ہے, اللہ کے پاس دین یہی ہے کہ بندہ اپنی مرضی کو ہٹائے, اپنے آپ پر جو بھروسہ ہے اس کو ہٹائے, اپنی تدبیروں پہ بھروسہ ہٹائے, اپنی پلاننگ پر بھروسہ ہٹائے, اپنے مال پر بھروسہ ہٹائے, ہر چیز سے بھروسہ ہٹا کے مولا پہ بھروسہ کرے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی, سب سے پہلے یہی تعلیم دی کہ ان صحابہ کرام کے اندر سے مخلوق کی الوہیت پن کو نکالے. جب الوہیت پن نکالے تو ان سے محبت ان کی نکل گئی,
اور اس پہ بھروسہ ان کا نکل گیا، اس پر توکل اس کا نکل گیا، اور ان کا توکل اللہ پر ہو۔ ہمارے پاس کیا ہے، ہم کلمہ پڑھ لیے تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے، کیفیت والے، مگر ہمارے دل کی کیفیت، میں خود اپنا دیکھوں یا آپ خود اپنا دیکھیں، ہمارا ہر پرابلم میں کیا ہے، ہم یا تو ڈاکٹروں پہ بھروسہ، یا لوگوں پہ بھروسہ، یا رشتے داروں پہ بھروسہ۔ نوکری چلے گا تو ہمارا کیا ہے، ارے انشورنس ہے، انشورنس چلے گا تو اب یار بیمار ہوئے تو ہمارا کیا ہے، انشورنس پہ، کریڈٹ کارڈ پہ دوست ہے، نوکری چلے گا تو ارے فلاں دوست ہے میرا۔ مطلب ہمارے اندر ہزاروں قسم کے بت بیٹھے ہوئے، ہم کبھی بھی یہ نہیں بولتے کوئی پرابلم آئی تو، مصیبت آئی تو مولا میرے ساتھ ہے، مولا کر دیتا۔ ہمارے اندر کیفیت ہی نہیں، ہمارے اندر یہ کیفیت آنا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے کا، کوئی پرابلم آئی، کوئی دوست آ کے، بھائی آ کے، رشتے دار آ کے سنا ہے پرابلم، تو بولنا اللہ میرے ساتھ ہے، ہمارے اندر یہ کیفیت ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں کیا تھا، ہر بات میں بولتے ہیں اللہ میرا مالک ہے، بھائی مالک میرے لیے کافی ہے۔ مالک کون رہتا، مالک وہ رہتا جو کافی رہتا، جو کفیلوں کا عرصہ رہتا، جو ہماری حاجتوں کو پوری کرتا، جو ہماری ہر آن ہمارے ساتھ رہتا، وہ ہمارا آقا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا کفیلوں کا عرصہ سے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں ہر کام میں، میرے پاس فلاں چیزیں، فلاں چیزیں، فلاں چیزیں، یعنی غیر اللہ کی طرف ہمارا رجحان رہتا۔ اللہ بندے سے کیا چاہ رہا، اس کا ذکر چاہ رہا، اس کی طرف توجہ چاہ رہا۔ ہم کیا چاہ رہے ہیں، ہمارا نفس کیا چاہتا، ہمارا نفس ہمیشہ ہم کو اللہ کے علاوہ جو غیر ہے اس کی طرف توجہ کرا، اس کی طرف بہکا دیتا ہم۔ تو یہ نفس کو ٹرین کرنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے کہ دنیا کی محبت کا دل سے نکلنا، بول تو یہ نفس کو پاک کرنا، یہ نفس کی صفائی ہونا۔ اس کو صفائی کیسا ہونا کہ دل میں جو بت بیٹھ گئے، جو مخلوق کی حاجت روائی پن، مخلوق پر بھروسہ، مخلوق پر توکل، جو ہمارے اندر بیٹھ گیا، جو آفسوں میں جو باس کا جو بت بیٹھ گیا ہمارے اندر، تمام ہزاروں قسم کے بت ہیں، میں چند ایگزامپل جو کامن ایگزامپلس ہے وہ بول رہا ہوں کہ یہ بت جب تک نہیں نکلیں گے، ہمارے کتنے بھی اعمال ہو قبول نہیں، کیونکہ یہ بت کیا ہے، یہ بت اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ ظاہری طور پہ کوئی مسلمان شرک نہیں کرتا، مگر باطنی طور پر کہ یہ اللہ بھی میرا حاجت روا ہے، انہیں بھی میرا حاجت روا، اللہ بھی میرا مالک ہے، یہ بھی میرا مالک۔ تو یہ ہمارے اندر سے نکلنے کے لیے کیا ہے کہ ہم کو اولیاء اللہ کی صحبت چاہیے، اور یہ کلمہ طیبہ کا علم چاہیے۔ اس لیے کلمہ طیبہ کا علم امپورٹنٹ ہے کہ جب تک ہمارے اندر کلمہ طیبہ کا علم نہیں آیا، اس کا جانتا پن نہیں آیا، اور کلمہ جاننے والوں کی صحبت نہیں اختیار کریں گے، تو ہمارے اندر یہ نفس اور قلب پاک نہیں ہوں گے۔ جب تک یہ نفس اور قلب پاک نہیں ہوں گے، ہم عمل کریں گے اور پریشانیاں آئیں گی، خوشیاں بھی آئیں گی، ہماری وہی کیفیت رہے گی۔ خوشی آئیں گی ٹیمپرلی خوش ہو جائیں گے، پریشانیاں آئیں گے، چھوٹی چمٹی کاٹی تو پریشان ہو جاتے ہیں ہم، ہماری ایسی حالت ہو گئی مسلمانوں کی، چمٹی کاٹی مچھر گھر پہ آ گیا تو پریشان حیران بحران ہو جاتے۔ تو بڑی بڑی چیزیں کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہم، چھوٹے چھوٹے گھر میں بخار آ گیا، سردی ہو گئی تو پریشان ہو جاتے، ارے کیا ہوتا کہ بھائی بول کے نیوز پیپر میں نیوز پڑھ لیے یا نیوزوں میں نیوز پڑھ لیے تو ہم پریشان ہو جاتے۔ مطلب ہمارے اندر جو ایمانی کیفیت اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا وہ کیفیت ہمارے اندر نہیں، ہم ڈر جا رہے ہیں جلدی چیزوں سے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر اللہ کی الوہیت پر نہیں بیٹھ رہے، مخلوق کی حاجت روائی غلط حاجت روائی پر بیٹھنے سے کیا ہے، ہم خوف زدہ ہو جا رہے ہیں، ہم بے اللہ پہ بھروسہ چھوڑ دیے، اللہ پر توکل چھوڑ دیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کی مدد، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو۔ اب یہاں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرو، مطلب یہ جو کیفیت ہے، تم یہ کیفیت میں کیا تھے، غیر اللہ کی طرف تمہاری توجہ نہیں دی، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے کہ تمام غیر کی طرف نظر نہیں ہونا، مخلوق کی طرف نظر نہیں ہونا، مخلوق کی طرف نظر بھی کر تو کس طرح کرنا، اس کی حقیقت میں نظر کرنا کہ جو بھی فیل ہو رہا ہے، جو بھی فائدہ نقصان ہو رہا ہے، جو بھی کمال ہو رہا ہے، یہ مخلوق کا نہیں ہے، مولا کا ہے۔ یہ اصل میں تقوی ہے۔ ہم تقوی کیا سمجھتے، ظاہری لباس پہ لینا، برقع پہ لینا، سکارف اچھا پہ لینا، یہ تقوی سمجھتے۔ تقوی کا تعلق ظاہر سے تو ہے نہیں ہے، منع نہیں ہے، حقیقت میں جو تقوی کا تعلق ہے، سرکار نے فرمایا اصل تقوی دل میں ہوتا ہے۔ تو دل میں جو غیر کی طرف نظر پڑ رہی ہے، غلط نظر جو پڑ رہی ہے، مطلب یہ تقوی نہیں ہے، شرک ہے۔ دل میں جب ایمان آ جاتا، لا الہ الا اللہ بیٹھ جاتا، تو نظر درست کر دیتے اللہ والے۔ جب نظر درست ہو جاتی تو نظر میں کیا دکھتا ہے، جب بندہ مخلوق کے ساتھ رہتے ہوئے بھی دیکھتا کیا، مخلوق کے پیچھے چھپے ہوئے مولا کے کمال کو دیکھتا کہ یہ کمالات ہے، یہ جو صفات ہے، یہ جو ملکیت ہے، یہ مولا کی ہے، یہ جو فائدہ نقصان ہو رہا ہے، یہ جو کائنات میں جلوے ہو رہے ہیں، یہ تمام کے تمام مولا کے جلوے اور مولا کے جو نا کمالات ہے، یہ مولا کے فعل، مولا کی مرضی کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہر چیز میں بندہ کیا دیکھتا، نظر اس کی۔ تو یہ نظر صحیح کرنا، یہ اصل میں تقوی ہے۔ غلط نظر کیا ہے، شرک ہے، صحیح نظر تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرتے رہو، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔
بس اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ سے ڈرو، یعنی جو کیفیت ہے یہ شرک سے بچتے رہو، غیر اللہ سے نظر ہٹاتے رہو، حقیقت میں مولا کو دیکھو تاکہ تم شکر گزار بنو، اور تو شکر گزاری کی دولت ملتی تم کو۔ تو بندہ جب مراقبہ، اب ہمارے لیے کیا ہے، ہم ہر کام میں یہ دیکھنا کہ میری جو حاجت ہے میں نے پوری کروں۔ ہمیں پہلے کیا کرنا ہے کہ ہمارے کو احساس ہونا اللہ ہمارے کو دیکھ رہا، اللہ ہمارے کو کیا دیکھ رہا، اللہ ہمارے کو بیسک میں کیا ہے کہ محتاج دیکھ رہا، اللہ ہمارے کو حاجت مند دیکھ رہا، اللہ ہمارے کو ضرورت مند دیکھ رہا۔ یہ ہمارے اندر ہے نا، ہم 100 مرتبہ کلمہ طیبہ روز پریکٹس کم از کم 100 مرتبہ کرتے ہوئے یہ ہمارے دل سے نکالنا کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں، اللہ میرا حاجت روا، یہ ہمارے اندر یہ لائیں گے تو حقیقت میں ہمارے اندر بھی جو بدر جو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں، جو کیفیت اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں، جو ایمانی کیفیت، کہ اصل میں کیا ہے کہ بندے کا تعلق رب سے صحیح ہو جائے اور بندے اور رب کے درمیان جو پردے ہٹ جائے، یعنی جو پردے ہیں جو مخلوق کی حاجت روائی بن کے پردے وہ ہٹ کے بندے اور رب کا جو تعلق مضبوط ہو جائے، وہ بدر حقیقت میں بدر۔ تو وہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے، وہ کیفیت، وہ صحابہ کرام کی تو بہت اعلیٰ، بہت ٹاپ لیول کی کیفیت ہے، وہ تو بہت ٹاپ۔ ہم کم از کم اتنا ہمارے اندر احساس ہو کہ اللہ میرا مالک ہے، مالک میرے لیے کافی ہے، مالک میرے کفیل و کارساز ہے، مالک میری ضرورت پوری کر دیتا، پیسوں کی ہو، گھر کی ہو، شادی کی ہو، بیماری کی ہو، ہر حاجت میرا مولا کر دیتا، ٹینشن فری۔ مطلب بندے کے اندر جب یہ اللہ مالک ہے بات بیٹھ جاتی ہے، انہیں ٹینشن فری ہو جاتا۔ اب ٹینشن کیوں لیتے ہیں ہم، ہمارے اندر یہ ہم ٹینشن اس لیے لیتے کہ اب ہم سمجھتے انہیں نقصان کر دیتا، انہیں فائدہ کر دیتا۔ ہمارے اندر یقین نہیں ہے کہ مالک ہی ہمارے فائدہ نقصان کا مالک ہے، اللہ ہی ہمارے فائدہ نقصان کا مالک ہے، انہیں دیا تو فائدہ ہے، انہیں کرایا تو نقصان ہے، اس کے اختیار میں جو بھی ہمارے کو ملے گا مولا سے ملے۔ تو ہمارے اندر ایمان آنا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بدری صحابہ کے صدقے میں ہمارے ایمان میں اضافہ کرے۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا بولنے سننے سے عمل کی توفیق فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری شادی قبول فرما، اس میں جو غلطیاں معاف فرما، صحابہ کرام کے صدقے طول میں ہمارے دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرما، ہمارے خاتمہ خیر پہ عطا فرما، ہمارا دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے نور عطا کر ملا، جسم میں، چمڑی میں، گوشت میں، خون میں نور عطا کر، بصارت میں، کلام میں، سماعت میں نور عطا کر ملا، ہمیں عافیت سے رکھ ملا، تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عافیت سے رکھ، ہمارے اندر ایمان کی کیفیت ڈالتے ہیں، ہمارے تیری طرف رجوع، بار بار رجوع ہونے والا بنا، تیرا ذکر شکر اچھی طرح بات کرنے مدد فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا ہو، جو مانگنے سے رہ گیا ہو بھی تو اپنے فضل و کرم سے صحابہ کرام بدری صحابہ کے صدقے تو مہاجرین اور انصار کے اس جو نا ایمان والے محسن بندوں کے صدقے میں ہماری بخشش فرما دے، قبول فرما ہم اس حاضری کو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، الحمد للہ۔